کیا عورتیں عید کی نماز گھر میں ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کے متعلق ڈفرینس آف اوپینین ہے اسکالرس کی، الگ الگ رائے ہم کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنے کی خاص تاکید کی ہے، جو صحیح بخاری اور مسلم کی ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں کو حکم دیا کہ دونوں عیدوں پر ساری عورتیں عیدگاہ آئیں، چاہے جوان کواری عورت رہو، چاہے پردہ نشین رہو، یہاں تک کہ حیض والی عورت بھی آئے پر وہ نماز کی جگہ سے دور رہے اور خطبہ اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر نہیں ہے تو اپنی بہن سے مانگ لے یا کوئی بہن اس کو پرووائڈ کر دے۔ تو دیکھیے کہ اس حدیث سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اس کی اہمیت، امپورٹنس، تاکید ہم کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ اہمیت دیے عیدگاہ کو جا کر عورتوں کا نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، کہ ینگ ایڈولسنٹ گرلز بھی نکلیں، ایون پردہ نشین عورتیں جو ہمیشہ حجروں میں رہتی ہے، زیادہ باہر نہیں نکلتی ہے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا۔ حیض والی عورت جس کو نماز ہی نہیں پڑھنے کا ہے وہ بھی جائے، نماز نہیں ہے تو بھی جائے اور خطبے میں اور دعا میں شریک ہو، یہاں تک کہ چادر نہیں ہے تو ادھار لے کر جائے۔ تو اب یہ تمام جو حدیث ہے اس کے الفاظ سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی کتنی زیادہ اہمیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا حکم ہم کو اس کے متعلق ملتا ہے۔ ہم کو دنیا والوں کی باتوں کی بڑی اہمیت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کیا ہم اہمیت نہیں کریں گے کہ آپ نے جب اتنی اہمیت اور تاکید سے کہا، اتنی پیاری سنت کا حکم دیا، تو کیا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے؟ دیکھیے کہ اگر اہمیت ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور عیدگاہ جائیں اور نماز ادا کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیٹلی نماز فرض نہیں ہے عورتوں کے لیے، سنت ہے، پر عیدگاہ جا کر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت ہم کو ملتی ہے، حدیث سے ہم کو الفاظ ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے ہم اسکول جا سکتے، کالج جا سکتے، جابز، مال، مارکیٹ پلیسز، پارکس، ہوٹل، ہر جگہ ہم جا سکتے ہیں، تو پھر یہاں پر کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر ہم کو اس کی اہمیت ہے تو پھر ہم ضرور جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیا گھر میں عورتیں نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی کہ یہ کوشچن ہی کیا ہو جاتا، سرے سے ختم ہو جاتا۔ خیر جیسا ہم نے بتایا تھا کہ اختلاف ہے اس بارے میں، تو اب دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو فرسٹ علماء اکرام کی جو رائے ہے، یعنی کہ جس میں شیخ ابن تیمیہ ہے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور حنفی مسلک کے نزدیک جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا گھر میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے عید کی، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، گھر میں عورت عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو اب دیکھیے ہم اس کا کیا مطلب لیتے ہیں کہ گھر میں عید کی نماز نہیں پڑھ سکتی تو یعنی کہ عورت عید کی نماز پڑھے ہی نہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مسلسل سنت کو چھوڑ نہ دے، بلکہ عیدگاہ جائے اور عیدگاہ جا کر وہ نماز پڑھے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ عیدگاہ جانے کے جو ایٹیکیٹس ہے اس کے لیے آپ ریفر کر سکتے ہیں، اوپر آپ کو جو ہے سجیشن میں آپ کو آڈیو ویڈیو دی جا رہی ہے، تو آپ ضرور ریفر کریے کہ عورتوں کے کیا ایٹیکیٹس ہے عیدگاہ جانے کے لیے۔ اچھا، تو اب دوسری گروپ آف جو اسکالرز ہے ان کی رائے یہ ہے، کچھ تھوڑی سی جو ہے گنجائش ہم کو ملتی ہے کہ ہاں عورتیں گھر میں نماز ادا کر سکتی ہے، اس کی اجازت ہم کو ملتی ہے، جیسا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، ملکی اور حنبلی گروپ آف تھاٹ، اور پھر جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ہم کو اس کی تھوڑی سی دلیل ہم کو ملتی ہے کہ جیسا جب پوچھا گیا کہ بھائی بیمار کیسا ادا کرے گا عید کی نماز، یا پھر جس کی جماعت مس ہو جائے، یا پھر کوئی مسافر ہے، غلام ہے، عورت ہے، تو کیا وہ گھر میں ادا کر سکتے ہیں یا بعد میں ادا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ آیا اسکالرز کا کہ ہاں گھر میں ادا کی جا سکتی ہے، سیم 2 رکعت رہے گی، پر کیا ہے خطبہ نہیں رہے گا، یعنی کہ سیم تکبیرات جیسا پروسیجر ہے ویسی ہی آپ نماز پڑھیں گے، پر کیا ہے آپ کو خطبہ نہیں رہے گا گھر میں۔ اور پھر اگر کسی نے نماز مس کر دی، اگر وہ عیدگاہ میں ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ خطبہ پہلے سن لے، پھر بعد میں جو ہے نماز پڑھ لے، اگر کوئی اور بھی لوگ ہے، جماعت بن سکتی ہے تو بنا کے پڑھ لے، یا پھر اکیلے بھی وہ ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر یا گھر جا کر بھی ادا کر سکتا ہے، 2 رکعت سیم جیسا امام پڑھتا ہے۔ اگر جو مسافر ہے تو وہ مسافر کیا کرے گا، اکیلے ہے تو 2 رکعت پڑھ لے گا سیم اسی طریقے سے، اگر گروپ آف مسافر ہے تو کوئی ایک لیڈ کرے گا، خطبہ دے گا اور سیم نماز کا پروسیجر فالو ہوگا۔ اور تو عورتیں بھی اگر بہت زیادہ مجبور کر دی جائے اور پھر اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے ٹریول کرنے کا، عیدگاہ
تک پہنچنے کا، یا کوئی عورتوں کا ارینجمنٹ الگ سے نہیں ہے، ساری اپنی کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ عیدگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے تو ہاں اب یہاں پر گنجائش نکلتی ہے کہ وہ گھر میں 2 رکعت ادا کرے گی سیم پروسیجر کے ساتھ، یعنی کہ فرسٹ رکعت میں 7 زائد تکبیر اور سیکنڈ رکعت میں 5 زائد تکبیر کے، ٹھیک ہے، جس کا پروسیجر آپ کو ویڈیو میں مل جائے گا، اور پھر کیا ہے وہ سیم رکعت ادا کرے گی اور اس سے اس کی نماز انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہو جائے گی، اللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر کوئی عورت یاد نہیں رکھ سکتی ہے پروسیجر نماز کی، بے کمپلیکیٹڈ ہے، جیسا بوڑھے لوگ ہوتے ہیں یا پھر جو ہے کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا، تو پھر وہ ایک تو پہلے کوشش کرے، ٹھیک ہے نا، ساری دنیا کی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے، سمپل ہے، پر اگر نہیں سمجھ سکتے تو پھر ٹھیک ہے 2 رکعت نارمل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ آ سکتا ہے، کیا عورتیں مل کر، اب گھر میں تو اجازت مل گئی نا، تو کیا عورتیں مل کر جماعت بنا لے، کوئی ایک لیڈ کر لے، ٹھیک ہے نا، اور عید کی نماز ادا کرے؟ تو دیکھیے اللہ بسم اللہ بول کے صرف گھر میں پڑھنے کی اجازت ملی ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ گنجائش نکلی ہے۔ اب جماعت سے پڑھنے کی تو کوئی گنجائش آپ کو نہیں ملتی۔ شیخ عثیمین سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی صحابیات کے ایسا عمل ہم کو نہیں ملتا، کیونکہ ڈیفینیٹلی صحابیات تو عیدگاہ جا کر نماز پڑھتے تھے، اور جو بھی یہ کام کر رہا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے اور یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کی رہنمائی کرے۔ آپ سب کو عید مبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔